غنیمت کے بعض بیانات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کا بھی یہی مسئلہ کتاب الایمان والنذور میں مسئلہ بیان کیا جائے گا. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنزلت هذه الآية لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. وبه قال حدثنا أحمد بن فعبد الذي هو خير. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ طیبات ما احل اللہ سے مرد کا اپنی عورت سے استفادہ انتفاع وقتی کرنا اور تحریم طیبات خصی بن جانا حصائے بنو آدم بالاجماع حرام ہے. اس کی مشہور تفسیر تو یہی ہے. لیکن ابن مسعود وغیرہ سے منقول ہے کہ وہ اس آیت کو متاع سے متعلق جانتے اور ان کی رائے یہ تھی کہ متاع طیبات میں اس لیے اس کی تحریم نہ کی جائے. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے نسب کے بھی قائل اسماعیلی کی روایت میں تصریح ہے. ابن مسعود نے فرمایا سنوں سے بازار ہے. چلیے. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن اسماعيل عن قيس عن عبد الله قال كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا الا نقتصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك ان نتزوج المرأة بالثوب ثم قال يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الازلام والقداح يقتسمون بها في الامور النصب انصاب. امام بخاری پاگل ہے تو امام بخاری نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر اس کے کلمات مشکلہ کی تفسیر کی ہے اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ خمر کی تحریم غزوہ احد کے بعد ہوئی ہے. وقال ابن عباس الازلام والقداح. ازلام جمع اس کا مطلب ظلم ہے, اس کے معنی قد ہے یعنی تیر. یقتسمون بها فی الامور اپنی ضرورتوں میں اس کے ذریعے قسمت آزمائی کرتے تھے. اہل تفسیر نے لکھا ہے ان کے پاس 3 تیر ہوتے تھے, ایک پر افعال دوسرے پر لا تفعل اور لکھا ہوتا تھا اور تیسرا غفل تھا, اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا. اگر ان کو کوئی کام درپیش ہوتا کیف متفق ایک تیر نکال لیتے, امر کا نکلتا کر لیتے, نہیں کا نکلتا رکا جاتے, غفل نکلتا تو پھر تیروں کو گھما کر نکالتے. اور اگر کسی کے نسب کے بارے میں شک شبہ ہوتا تو 3 تیر تھے, ایک پر لکھا ہوا تھا منکم, دوسرے پر من غیرکم اور تیسرے پر لکھا ہوتا تھا ملصق. ان کو گھما کر نکالتے, منکم نکل آئے تو یہ شخص خاندان کا شمار کیا جاتا تھا, اور اگر من غیرکم نکل آئے تو ایسی صورت حلیف شمار کیا جاتا تھا, اور اگر ملصق نکل آئے تو نہ وہ اصیل ہوتا تھا نہ حلیف ہوتا تھا, اعلی حال ہی اسی حال پر رکھا جاتا تھا. اور اگر دیت کا جھگڑا پیش آ جائے تو
ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا عقل، دوسرے پر غفل، ان دونوں میں سے کسی ایک کو کیف متفق نکال لیتے. چلیے. النصب انصاب يذبحون عليها وقال غيره الظلم کیا کریں گے؟ وقال وقد اعلموا القداح على من بذنوب يقتسم. چل پڑھ. النصب انصاب يذبحون عليها وقال غيره الظلم. نصب سے مراد انصاب، یہ کچھ پتھر تھے جو زمین پر نصب تھے، ان پر بتوں کے نام پر ذبائح ذبح کیے جاتے تھے. بت تو احجار منحوتہ کہلاتے ہیں. صنم، احجار منحوتہ کو صنم کہا جاتا ہے اور غیر منحوت کو نصب کہتے ہیں. ویسے گاہے بتوں کو بھی نصب کہہ دیتے ہیں. چلیے. وقال غيره الظلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. الظلم کیا چیز ہے؟ الظلم القدح لا ريش له وهو واحد الأزلام. یعنی ظلم وہ تیر ہے جس میں پر نہ لگے ہوئے ہیں. چلیے. والاستقسام ان يجيل القداح فإن نهته انتهى وإن أمرته فعل ما تأمره. یہ ابھی وہی جو ہم نے تفسیر کی ہے اسی کی وضاحت. استقسام تیروں کو بلا ترتیب گھما کر کیف متفق کسی کو نکال لینے کا نام تھا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ قسمت آزمائی کرتے تھے کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے. چلیے. وقد اعلم القداح علامم بغروب. اور تیروں کے اوپر مختلف قسم کے نشانات بنے تھے، یعنی کسی پہ مرنے ربی، کسی پہ نہانی ربی، اور اسی طرح کے کلمات لکھے تھے جیسا کہ اشارہ کیا گیا. چلیے. يستقسمون بها وفعلت منه قسمت والقسوم منه. یعنی اس سے فعل ماضی مجرد سے فعلت کے وزن پر آتا ہے جیسے قسم کے. چلیے. والقسوم منه المصدر. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا من خبر الرجل. وبه قال آدمی نے یہ اطلاع کی کہ شراب حرام ہو گئی، بغیر پوچھے شراب کے مٹکے الٹ دیے. چلیے. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا. تم سے کتنی بار کہا تیز پڑھو، آپ نے آفت کر دی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي والحنظلي والشعيري والخمر ما خامر العقل. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب القول ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعبوا الى قوله والله يحب المحسنين. امام بخاری نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا. جب خمر حرام ہوئی تو صحابہ کہنے لگے بہت سے لوگ تو شراب پیتے پیتے مر گئے. اللہ نے بتا دیا جنہوں نے پہلے شراب پیے وہ اللہ کی اجازت سے پیے، لہذا وہ پینا ان کے لیے مضر نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا نعيم وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. چلیے. وبه قال حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن بخاری نے اس آیت کا شان نزول بیان کیا. جب صحابہ میں سے بعض نے بے فائدہ سوالات کی اس پر آیت کی. چلیے. قال حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس قال وہ آواز کہلاتی ہے جو روتے وقت گلے میں سے پھنس کر نکلتی ہے. چلیے. فقال رجل من ابي قال فلان فنزلت هذه الايه لا تسالوا عن اشياء ان تبد. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا ابو النضر قال كلها من الايه كلها وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين. سے پڑھنے بعد میری آنکھ بند ہو گئی تھی. چلیے. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا حنین کے بعد سے فقال رجل من ابي قال فلان فنزلت هذه الايه لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم. رواه النضر وروح بن عباده عن شعبه. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل. یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برسبیل استہزاء سوال کیسے کر سکتے. اس کا جواب یہ ہے کہ سائل منافق ہوگا یا کافر ہوگا یا انداز سوال استہزاء کا سا بن جاتا ہوگا، مقصود استہزاء نہ ہوگا، یا یہ ابن عباس کا خیال. چلیے. فيقول الرجل من ابي ويقول الرجل تضل ناقته وان ناقتي فانزل الله فيهم هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم حتى فرغ من الايه كلها. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا بصيرة ولا حام. وإذ قال الله امام بخاری نے الفاظ کی تفسیر فرمائی. چلیے. وإذ قال الله يقول قال الله وإذ ها هنا وإذ قال الله يقول قال الله وإذ ها هنا صلة، یعنی قال اللہ میں
اذ زائدہ ہے اور قال یقولو کے معنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو قال کے معنی کی تعین فرمایا یقولو، پھر اس کے بعد قال اللہ کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ اصل کلام بس اتنا ہی ہے، اور اس یہاں پر صلہ یعنی زائدہ ہے۔ لیکن مفسر یہ ابو عبیدہ ابن مثنیٰ کا قول ہے، مفسر سمین نے اس پر اشکال کیا ہے کہ اس تو اسم ہے اور اسما کو زائد ماننا کوئی آسان بات نہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ چکے ہیں یا آئندہ کہیں گے۔ بعض مفسرین تو کہتے ہیں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ صورت میں اذ اور قال اپنی اسم پر ہیں، دونوں ماضی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، ماضی میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے اس وقت کہیں گے۔ اس صورت میں مفسرین میں کے دو قول ہیں، ابو عبیدہ تو اس کو زائدہ مانتے ہیں اور دوسرے حضرات کہتے ہیں اس اذا کے معنی میں ہے، جیسے قال یقولو کے معنی میں ہے۔ مفسر سمین فرماتے ہیں اس کو اذا کے معنی میں لینا زیادہ اہم ہے اس بات سے کہ اس کو زائدہ مانا جائے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابو عبیدہ نے جو اس کو زائدہ مانا ہے ان کی مراد یہ نہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ظاہر ہے کہ اس سے تحسین کلام ہوتی ہے، تاکید پیدا ہوتی ہے۔ ان کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اصل معنی بغیر اس کے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ چلیے المائدۃ اصلها مفعولۃ کعیشۃ راضیۃ، یعنی مائدہ فاعلہ کے وزن پر ہے، مفعولہ کے معنی میں، جیسے عیشۃ الراضیہ میں راضیہ مرضیہ بہا کے معنی میں ہے، وتطلیقۃ بائنہ میں بائنہ مبانہ بہا کے معنی میں ہے۔ یہاں پر بعضوں نے یہ اشکال کیا ہے کہ بائنہ کو مبانہ کے معنی میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بائنہ تو بین سے ماخوذ اس کے معنی قطع کر دینا، طلاق کو بائنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے رشتہ نکاح کو قطع کر دیتا ہے۔ لیکن بڑے بڑے علماء علامہ صغانی، علامہ ابن سکیت وغیرہ نے یہی لکھا ہے کہ بائنہ مبانہ کے معنی میں ہے، اس لیے بھائی اس کو وہم قرار دینا وہم ہے، ثواب یہی ہے کہ بائنہ مبانہ کے معنی میں ہے۔ رشتہ نکاح کا قطع کرنے والا تو زوج ہے اور طلاق آلہ قطع ہے، لہذا کلمہ طلاق مبانہ بہا ہے، اس کے ذریعے بینونت واقع کی جاتی ہے۔ والمعنى ميد بها صاحبها من خير يقال، یعنی مائدہ کو مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مفعول کے معنی میں ہے اور مطلب ہے مید بها صاحبها من خیر، اس کے ذریعے صاحب مائدہ کو خیر سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ چلیے يقال مادني يميدني، وقال ابن عباس رضي الله عنهما متوفيك مميتك یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا۔ یہاں ابن عباس نے متوفیکہ کی تفسیر ممیتکہ سے کی ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی ہے اور یہ سورہ نساء چل رہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے آل عمران کو یہاں پر یہاں کی آئے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم کی مناسبت سے ذکر کیا، یہ سورہ مائدہ چل ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس میں وفات کی نسبت حضرت عیسیٰ کی طرف کی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام اہل سنت کے یہاں آسمان پر زندہ ہیں،
تو ان آیات کے معنی بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو پہلے وفات دی، پھر زندہ کیا، پھر آسمان پر اٹھا دیا۔ یہی وہب ابن منبہ سے منقول ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں بلا وفات ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد اکثر حضرات تو کہتے ہیں توفی کے معنی اخذ الشیء وافیاً، پورا پورا اٹھا لینا، لے لینا۔ نمبر 2، بعض حضرات کہتے ہیں آیت میں تقدیم و تاخیر ہے اور عبارت اس طرح ہے یا عیسیٰ انی رافعک الی ومتوفیک، لیکن ابو حیان صاحب البحر المحیط کی رائے یہ ہے کہ آیت کے کلمات سب اپنی ترتیب کے مطابق ہیں اور ثواب ہیں، تقدیم و تاخیر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنو اسرائیل کو اپنی طرف دعوت کی تو بنو اسرائیل نے ان سے عداوت کی اور ان کی جان لینے کے درپے ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کو اور ان کے ماننے والوں کو فکر لاحق ہو گئی۔ اللہ تعالی شانہ نے اس آیت کے ذریعے سب سے پہلی تسلی تو یہ دی کہ اے عیسیٰ تم کو قتل نہیں کر سکتے بلکہ ہم تم کو وفات دیں گے۔ جب اس طرف سے اطمینان دلا دیا تو اس کے بعد اب پھر عیسیٰ علیہ السلام کو رفع مکانی کی اطلاع دی اور فرمایا ورافعوک الی، اور ہم آپ کو اپنے ہاں اٹھا لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرا احسان ظاہر کیا ومطہرک من الذین کفروا، اور ہم کافروں سے آپ کو پاک کر دیں گے، یعنی کافروں کی کوئی گندی حرکت آپ پر اثر انداز نہ ہو پائے گی۔ جب عیسیٰ کے بارے میں ہر طرح کی تسلی دے دی گئی، بشارت سنا دی گئی، تو اس کے بعد ان کے قوم کے بارے میں بشارت سنائی گئی وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہارے متبعین کو ہم کافرین سے اوپر کر دیں گے۔ دیکھو اس قرآنی بیان کو، آج دنیا میں یہود کی سیاست کا شور مچ رہا ہے، لیکن یہود بذات خود کوئی کام اور اقدام کرنے پر قادر نہیں۔ امریکہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے، وہی اندر خانہ اس کی مدد کرتا ہے، پھر یہ یہودی قدم آگے بڑھاتا ہے۔ تو بالادستی جو حاصل ہوتی ہے وہ یہ عیسائیوں کو حاصل ہے۔ یہ تو یہ یہودی عیسائیوں کے قدم پر ان کی مدد پہنچانے کی وجہ سے آگے قدم اٹھاتے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد وہ جانور کہلاتا ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چلیے والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، صاحبہ سانڈنی جو بتوں کے نام پر آزاد کر دی جاتی تھی۔ بعض تو کہتے ہیں کہ بحیرہ صاحبہ دونوں ہم معنی ہیں، اور بعضوں نے کہا ہے بحیرہ بنت الصاحبہ ہے۔ چلیے لا يحمل عليها شيء قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان، میں نے عمرو بن عامر خزاعی کو اپنی آنتیں جہنم میں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح سے یہاں پر عمرو بن عامر خزاعی کہا گیا ہے، مشہور عمرو بن حارثہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں شاید اس کو اس کے نانا کی طرف منسوب کر دیا گیا، اور جس کا نسب ہے عمرو بن حارثہ ابن عمرو بن عامر، اور اصل میں یہ ہے عمرو بن لحی۔ عامر کو میری زبان سے غلطی، اس کا اصل نام تو عمرو بن لحی ہے، صحیح کر لینا۔ اصل اس کا نام عمرو بن لحی ابن قمعان ابن خندف ہے۔ کتاب
کتاب الخلق میں یہ کتاب المناقب میں یہ آ چکا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اصل میں کمال کی بیوی حاملہ تھی، اسی حال میں قما کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی سے حارثہ ابن عامر نے شادی کر لی، وہاں لوحی پیدا ہوا، اس کو حارثہ ابن عامر نے اپنا متبنہ بنا لیا۔ تو یہ اصلاً قبیلہ مضر کا آدمی ہے اور اہل یمن کی طرف اس کی نسبت تبنی کے طور پر ہوتی ہے۔ كان اول من سبب السوائب والوسيله والناقه البكر تبكر في اول نتاج الابل ثم تسني بعد بانثى وكانوا يسيبونها، یعنی وسیلہ وہ ناقہ ہے جو پہلے انثى دے بچہ دے پھر انثى بچہ دے، بس اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ چلیے وكانوا يسيبونها لتباغية من وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر ولحام فهد الإبل يضرب الزراب المعدود فإذا قضى ذراب معدود سے مراد 10 ذراب۔ چلیے فإذا قضى ذرابه ودعوه للتباغية وعفوه من الحمل فلم يحمل عليه، ودعوه چھوڑ دیتے تھے، عفوه کیا ہے، عفوه پڑھ رہے ہو، عفوه من الحمل اور اس کو ترک کر دیتے تھے بار برداری سے، یعنی اس کے اوپر بار برداری نہیں کی جاتی تھی۔ چلیے فلم يحمل عليه شيء وسموه الحام، وقال لي ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال اخبروا بهذا قال وقال ابو هريره رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه ابن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال حدثنا محمد بن ابي مسيب السوائب وفي الاسناد المتصل حسن امعاء تسعید سانپ چھوڑنا، سوائب کا مفرد صائبہ ہے سانڈنی۔ چلیے وفي الاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله بن خالد رضي الله تعالى عنه قال باب قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت رقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر بیان کی، حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ چکے ہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرنا خوراتن ننگے قدم ننگے بدن، اور ابو سعید خدری کی جو حدیث ابو داؤد میں ہے المیت اذا مات یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، یہ شہداء سے متعلق۔ چلیے ثم قال كما بدانا اول خلق نعيد ثم قال على وإن اول الخلائق على اعقابهم منذ فارقهم، وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال قوله العزيز الحكيم، وفي الاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال سورة الانعام قال ابن عباس رضي الله عنهما فتنتهم معذرتهم فتنتهم معذرتهم، اور بعضوں نے کہا ہے عاقبت فتنتهم۔ معروشات ما يعرس من الكلب وغير ذلك لينذركم، معروشات وہ پودے کہلاتے ہیں جن کی بیلیں چھپروں چھتوں وغیرہ پر پھیلتی ہیں۔ چلیے لينذركم به يعني اهل مكة، یعنی کم کا خطاب ہے مکہ کو۔ چلو حملة ما يحمل عليها ولا لبسنا لشبهنا ينحونا یعنی يبتغون لفظ بمعنی تلبیس و تشبیہ ہے۔ چلیے يتباعدون تبسلوا تفزعوا ابسلوا فضيحوا باسطوا، ابسلوا فضحوا رسوا کیے گئے، اور آئندہ تفسیر آ رہی ہے اسلم اے اسلم الی الحلاق۔ چلیے باسطوا ايديهم البسط والضرب البسط للضرب ہوتا ہے، نفس بسط ضرب نہیں ہے، لیکن چونکہ ضرب کے لیے بسط ہوتا ہے اس لیے ضرب کی بسط کی تفسیر ضرب کر دی گئی۔ چلیے استكثرتم اضللتم كثيرا زرع من الحرث جعلوا لله من ثمراته ومالهم نصيبا وللشيطان وللاوثان نصيبا، اما اشتملت يعني هل تشتمل الا على ذكر او انثى فلما تحرمون بعضا وتحلون بعضا مسفوحا مهرا قاصا مہراقن مهراقا صدقا بہا ہوا۔
چلیے صدق اعرض ابلسوا او يسوء ابلسو اویسو و ابسلو اسلمو، یعنی ابلسو ابلاس سے ہے، اس کے معنی نا امید کر دینے کے، اور ابسلو ابسال سے اس کے معنی ہے ہلاکت کے حوالے کر دینا۔ چلیے ابلسوا اسلموا سرمدا دائما استهوته اضلته تمترون تسكن سرمدن دائما، اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں قل ارائیتم جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، یہاں امام بخاری نے اس کو جاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا کی مناسبت سے ذکر کیا۔ چلیے استهوته اضلته تمترون تسكن بقر صمم واما البقر وقر سمم، یعنی بہرے پن کو وقر بفتح الواو کہتے ہیں۔ چلیے واما البقر فانه الحمل یعنی اگر وطر بالکسر کہا جائے تو اس کے معنی بار ہو۔ چلیے اساطير واحدها اسطورة واستعارة وهي الترهات ترہات بے سند باتیں۔ چلیے الباساء من الباس والنفور من یعنی النفور باسا باس سے محفوظ، جس کے معنی عذاب ہے، اس سے یہاں پر محفوظ نہیں، جس کے معنی فاقہ اور تنگی۔ چلیے جہرة معاینة اصور جماعة وَتَكُونُ مِنَ الْبُوس، اور لفظ باسا بوس سے بھی مشتق ہوتا ہے۔ چلیے جہرة معاینة اصور یہاں تو دونوں کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے امام بخاری نے۔ چلو اصور جماعة سورة جہرتن کے معنی معاینتن کلم کھلا، الصور جماعت السورہ، ونفخ فی الصور میں ابو عبیدہ اور ان کے بعد متبعین نے کہہ دیا کہ یہ صورت کی جمع ہے، اور معنی یہ کہ ارواح کو ان کی صورتوں میں پھونک دیا جائے گا جس سے وہ زندہ ہو جائیں گے، لیکن ہمیشہ سے علماء نے اس تفسیر پر اعتراض کیا ہے، ابو جعفر نحاس وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے اور کہتے ہیں سور سے مراد قرن ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ اسرافیل علیہ السلام منہ کے اندر سور کو لیے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو حکم دیا جائے کہ وہ سور پھونک دیں۔ چلیے كقوله سورة وسور ملكوت ملك قوله سورة وسور، ابو عبیدہ کہتے ہیں یہ سور سورت کی ایسی ہی جمع ہے جیسے سورت بھی سین کی جمع سور بھی سین و سکون الواو آتی ہے۔ سور کہتے ہیں سور البلد، شہر پناہ، اس کا مفرد سورہ ہے، لیکن ایک جگہ اگر یہ وزن پایا گیا تو دوسری جگہ اس وزن کے پائے جانے سے بالکل بعین ہی وہی ترتیب جاری ہو جائے، یہ ضروری نہیں۔ چلیے ملكوت ملك مثل رهبوت ملکوت ملکن مثل رحبوت خیر من رحموت، یعنی ملکوت کے معنی ملک میں، اور یہ مصدر ہے، جیسے رحبوت خیر من رحموت میں رحبوت و رحموت مصدر ہے۔ اب یہ مسل آیا تھا اس لیے اس کی شرح کرتے ہیں، وَتَقُولُ تُرْهَبْ خَيْرٌ مِّنَ أَن تُرْحَمَ، یعنی رحبوت خیر من ان رحموت کے معنی یہ ہیں کہ تم سے لوگ ڈرتے رہیں، یہ بہتر اس سے کہ تم پر رحم کھایا جائے۔ جو جس سے لوگ ڈرتے ہیں اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، اور جس پر رحم کھاتے ہیں اس کو ستاتے بھی رہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی نے اس کے معنی یہ بیان کیے کہ تعلیم کے لیے تم کو ڈرایا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم کو چھوڑ کر رحم کھا کر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جاہل رہ جاؤ گے۔ چلیے جن اول ما يقال على الله سبحانه حسابه ويقول حسبان المرامي والرجوع امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ لفظ حسبانہ قرآن میں دو جگہ تو معانی کے لیے آیا ہے۔ جاعل اللیل، اس صورت میں جاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا میں حسبانا سے مراد حساب ہے، اور سورہ کہف میں او یرسل علیہا حسبانا من السماء میں حسبان سے مراد مرامی اور شیاطین کا مارنا ہے۔ تو کلمہ کی صورت ایک، لیکن دونوں صورتوں میں معنی الگ الگ مراد دیے گئے ہیں۔ چلیے ويقال حسبان المرامي ورجوما للشياطين مستقر في الصلب ومستودع في الرحم، اسی طرح ابو عبیدہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں، لیکن سعید بن منصور
ابن عباس سے اس کا عکس مستقر فی الرحم و مستودع فی الصلب تفسیر نقل کی. چلیے القنوان العزق والاسنان قنوانی. القنو العزق والاسنان قنوان والجماعت احسن قنوان. یعنی قنو کے معنی ہیں عزق اباسا اور اس کا تسنیہ آتا ہے قنوان و جمع. یہ قنوان اور اگر یہ عزق کی جمع ہو قنو کی تفسیر عزق ہو بفتح العین تو اس کے معنی کھجور کا درخت ہوگا اور یہی معنی زیادہ سنوان کے لفظ کے مناسب. بہرحال قنو تو کہتے ہیں عشق کو کھجور کے خباشے کو خوشے کو اور اس کا تسنیہ اور جمع ایک صورت کا آتا ہے. اور سنوان سنو کا تسنیہ ہے اور اس سے مراد وہ دو درخت ہیں جو ایک جڑ سے ایک طرح کے نکلتے ہیں. تو سنوان ایک جڑ سے دو درخت نکلنے والے اور قنوان خوشے. چلیے مثل سنن وسنوان وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. امام بخاری رحمہ اللہ اس آیت کو ترجمہ بنا کر یہ بتا دیا کہ کچھ امور ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص اللہ کے علاوہ کوئی جان نہیں سکتا. یعنی قطعی اور استیعابی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. چلیے وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم الايه. امام بخاری نے اس آیت کے الفاظ غریب مشکلہ کی تفسیر بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ ساتھ حضور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیفیت طاری ہوئی. چلیے يلبسكم يخلطكم من الالتباس يلبس ويخلط شيعا فرقا. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال لفظ کے معنی خلط. چلیے وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الايه قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك قال ومن تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اهون او قال هذا ايسر. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب قوله ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ بتانا چاہتے ہیں ظلم سے ظلم کا فرد اعظم شرک مراد ہے. اس آیت شریفہ میں اہل سنت و معتزلہ کا اختلاف ہے. اہل سنت کہتے ہیں اس سے شرک مراد ہے. ابو علی جبائی القاسم بلخی زمخشری کہتے ہیں معاصی مراد ہیں اس لیے کہ آیت میں لم یلبسوا ایمانہم بظلم اپنے ایمان کو ظلم سے خلط نہیں کیا اور ایمان کے ساتھ شرک کا خلط نہیں ہوتا معصیت کا خلط ہوتا ہے. لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں جس کے سینے انوار گنجینہ پر قرآن اترا ہے انہوں نے ظلم سے شرک مراد لیا. ان کے صحابہ ابو بکر و عمر وغیرہ نے یہاں شرک مراد لیا اور علامہ تقی الدین سبکی بہاؤالدین سبکی حضرت مولانا قاسم نانوتوی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی وغیرہ فرماتے ہیں کہ لم یلبسو میں لفظ کا لفظ خود اس بات کا قرینہ ہے شرک ہی اپنی طاقت کی وجہ سے توحید کے ساتھ ممازجت کی صلاحیت رکھتا ورنہ معاصی ایمان کے بحر ذخار میں تو لاشیں اور فنا ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان اور کفر تو ضدین ہیں والضدان لا یجتمعان پھر ایمان و شرک کے خلط ہونے کی صورت کیا ہو سکتی ہے.
اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ظاہر سے مومن ہو باطن سے کافر ہو جیسے منافقین ہوتے. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی ہو اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتا ہو. تو یہاں ایمان باللہ بھی ہے اور شرک بھی ہے. چلیے. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابراهيم عن قنة عن عبد الله قال لما نزلت ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال اصحابه اينا لم يظلم فنزلت ان الشرك لظلم عظيم. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ چل بس ہر سطر پہ نہ پڑھیے. بھئی قال پڑھ بس. وبه قال باب قوله ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہے کہ یونس و لوط انبیاء میں سے اور اللہ نے ان کو ساری دنیا پر فضیلت دی ہے یعنی غیر انبیاء پر. لہذا غیر نبی کو کسی نبی کے مقابل میں نہ افضل من فلاں کہنے کا کوئی حق نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن متى وبه قال حدثنا آدم النبي متى وبه قال باب قول اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. اللہ نے فبهداه مقتدی فرمایا فبه مقتدی نہیں کیونکہ اگر یہ فرماتے ان کا اقتداء کرو تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ان کے متبع ہیں. اور جب یہ فرمایا ان کے خدا و سیرت کا اتباع کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی کے متبع نہیں ہیں. آپ کو اخلاق عالیہ فاضلہ کے اختیار کرنے کا حکم. چلیے. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان بن احمد ان مجاهد اخبره انه سال ابن عباس رضي الله عنهما في صلاه سجده قال نعم ثم تلا وذهبنا الى قوله فبهداه مقتدي ثم قال ومنهم زاد يزيد بن هارون ومحمد بن عبيد بن سالم بن يوسف عن العوام عن مجاهد قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال نبيكم ممن امر ان يقتدي بهم. وبه قال باب قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما على الايه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ذكر البعير والنعام والحوايا فرماتے ہیں ذی ذکر سے مراد بعیر نعمہ ہے. چلو. المبعر ہاں چلو. وقال غير حادو صاروا يهوديا یہودن یعنی حادو فعل ماضی ہے یہودی ہو جانے کے معنی. چلیے. وما قوله تعالى هدنا تبنا هاي تبنا کے معنی میں حدیث پڑھ لو اور چھوڑ دو. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الله عليه شهوما جملوه ثم باعوه فاكلوها. وقال شهومها جملوه ثم باعوه كتب إلي قال كتب إلي أبا قال سمعت جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إلى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه نزل ثوابه حسنا في ذلة كان بيوم قال قل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منه وما بطن. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کو ترجمہ بنا کر یہ واضح کیا ہے کہ یہ نہی تحریمی حدیث پاک ولذلك حرم الفواحش. ہمارے خوشی کو بسم اللہ بھول گئے کہ آج وہ پڑھ ہی نہیں رہا ہے. آج نہیں ڈگڈگی بجاؤں گا. چلیے. ارے ایک تو چپ کالا اور پھر اس پہ ٹوپی بھی کالی اوڑھنی. ظلماتم بعضها فوق بعض. چلیے. بڑی خوشی ہے آپ نے بارش شروع کی تھی. بسم اللہ ہی بھول گئے. جب بوسطن شروع ہونے والی ہوئی تو ہمارے 18 ساتھی تھے. ایک شور مچ رہا تھا میں پڑھوں گا, کوئی کہہ رہا میں پڑھوں گا, اور میں تو سب سے کمزور اور سب سے چھوٹے قد کا اور سب سے دبلا پتلا. اب میں نے کہا اللہ کیا کروں. چپ پہ چپ کو چپ پانا چپ, بالکل خاموش. ادھر ادھر سب بیٹھے, میں جا کے ایک دم سامنے بیٹھے. مولانا رحمۃ اللہ علیہ بجائے سے ہی طلبا کی مجلس جمی بس, یعنی پورے بیٹھ گئے بس. میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سارے
کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ یہی کرتا تھا، ہر کتاب میں کسی کو آگے چلنے نہیں دیا. کوئی میرے سامنے تو کسی نے کتاب شروع کی، اللہ کے کرم سے، مالک کے رحم سے شروع میں ہی کرتا تھا. چپ پہ چپ تھوڑا چپ سمجھے بھائی. اس کے بعد تو حضرت نے سوچا آج میدان خالی ہے، بالے بولو بولن، تو حضرت بسم اللہ بول مارے خوشی اور دل سے دعا کر رہے ہوں گے اچھا ہے یہ بیمار رہے تاکہ کچھ دن نہیں پڑھوں. خیر یہ تو جان، تو دعا کر بدعا کر، میں تو کروں گا نہیں. چلیے میری طرف سے کوئی تم میں سے مارے دی ہے خوشی. کوئی مر جائے گا اگر ہو سکا 3 بار قل اللہ پڑھ دوں گا بس، جو کانٹا وانٹا ہوگا اسے کفارہ ہو جائے گا. اور کیا یہ نہیں چاہتا کسی کو ستاؤں کہ اس کو تو کہتے ہیں اب یہ پاگل پن ہی تو ہے کہ بسم اللہ انہوں نے چھوڑ دیا. قبولا جمع قبیل والمعنى انه ضروب للعذاب. اسی طرح سے یہاں پر یہ تفسیر وارد ہے. یہاں آیت ہے وَحْشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا. یہ تفسیر ضروب للعذاب اس آیت کے مناسب نہیں، اور نہ کسی نے یہاں قبولاً کی ضروب للعذاب سے تفسیر نقل کی ہے، بلکہ قبول کو قبیل کی جمع بتاتے ہیں. مجاہد کہتے ہیں مراد افواجن، اور ابن جریر طبری کہتے ہیں ہو سکتا کہ یہ قبولاً قبیل کی جمع ہو اور قبیل کثیر اور زمین کے معنی میں ہو. یہاں جو تفسیر ہے وہ سورہ کہف کی آیت او یاتیہم العذاب قبولاً کے مناسب. بظاہر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ظہور ہو گیا، انہوں نے سورہ کہف کے لفظ کی تفسیر یہاں اس صورت میں نقل فرما لی. مجھ کو خیال یہ تھا کہ شاید امام بخاری نے ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ کے اتباع میں ایسا کیا ہوگا، پھر اللہ پاک نے ابو عبیدہ کی کتاب چھپوا کر پہنچا دی. اس میں دیکھا تو انہوں نے تو بالکل صحیح تفسیر لکھی ہے اور فرماتے ہیں حشرنا علیہم کل شیء قبلا، مجاز حشرنا سقنا و جمعنا قبلا جمع قبیل، قبیل اے صنف بات صاف ہو. بچنے سے بہت ضیق میں بولتا نہیں جب تک برداشت ہو جائے. جیسے کوئی ایسے زہر کا انجیکشن مار دیتا
اب یہی کہنا پڑے گا کہ امام بخاری کو ظہور ہوا. بہرحال بائیں فضل و برتری امام بخاری انسان کے والانسان مرکب من الخطأ والنسیان ومن کمال الرجل ان يعد اخطاؤه. انسان کا کمال ہے کہ اس کی غلطیاں گنتی نہیں. اگر امام بخاری کے اوہام کو کوئی شمار کرے گا تو 5 سے زیادہ یا 6 سے زیادہ نہیں مل سکیں گے. چلیے